لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم صاحب، آپ سے میں اس تمام تر سینیریو کی ٹائمنگ پر بات کرنا چاہتی ہوں. کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ٹائمنگ، اور اس دوران ہم مودی کے دوروں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ایک تو علی کی ہمیشہ گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ہی از اے سین وائس تحریک انصاف میں. اور میں اگلے دن سن رہا تھا عمر ایوب صاحب نے بھی بڑا انکریجنگ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ اختلافات رکھتے ہیں، لیکن ان کا بھی آپ سٹیٹمنٹ سنیں. انہوں نے سب کو للکارا تھا کہ اگر اس طرح انڈیا نے کیا تو ہم سب بارڈروں پہ پہنچیں گے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمیں بحیثیت جماعتیں اکٹھی ہونی چاہیے. دیکھیں، انڈیویجولز جو ہیں ان کی اس طرح اتنی امپارٹنس نہیں ہوتی جتنی آپ کی اپنی جو جماعتیں ہیں اور جتنا آپ کا رینک اینڈ فائل اور قوم ہے آپ اکٹھے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ جن کے کیسز ہیں وہ کیسز ختم کر کے وہ آئیں. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پولیٹیکل کیسز ہیں، عدالتیں وہ حاضر ہیں، ان کو کیا جائے. لیکن اس چیز کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے علی بھی کہہ رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بفٹنگ رسپانس پوری قوم کی طرف جانی چاہیے. ٹائمنگ کی آپ نے بات کی ہے، تو انڈیا کے اندر ٹائمنگ یہی ہوتا ہے نا کہ ابھی وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا، اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے لیے جو سافٹ کارنر انڈیا کا وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے ہے، اور وہ چائنا کو انسرکل کرنے کے لیے. دیٹ از دی ریزن. تو انڈیا کے ریزن ایک تو انٹرنل پالیٹکس ہے، نمبر 2 چونکہ یہ پراکسی ہیں ایک طاقت کی، اور یہ چائنا کے ساتھ یہ سی پیک کے خلاف ہیں، اور یہ اپنا سکور سیٹل کرتے ہیں. دے کانٹ ٹالریٹ اینی باڈی ان دیئر نیبر جو کہ ان کا مقابلہ کر سکے، جو نیوکلیئر پاور ہو. دیٹ از وائی بنگلہ دیش کے خلاف، پاکستان کے بھی خلاف، بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے 2000 میں بھی پیش آیا تھا. عبد القیوم صاحب، جب امریکی صدر بل کلنٹن نے انڈیا کا دورہ کیا تھا تب 35 سکھوں کو قتل کر کے کشمیریوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو ان دونوں واقعات کی مماثلت کیا ظاہر کرتی ہے؟ ان کی دونوں کی مماثلت یہی ظاہر کرتی ہے نا کہ آپ ایک فارن پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. آلدو جو امریکن گورنمنٹ کا بیان تھا اس کے اندر انہوں نے بالکل پاکستان کو اس طرح نام نہیں لیا تھا اپنے طور پہ، اور یہ بڑے مایوس ہوئے تھے چونکہ یہ تو ایک ماچس کی تیلی لگاتے ہیں، اور پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو دیکھیں. جب یہ کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے تو ان کو ہائیبریڈ وار پہ ہیں. ہائیبریڈ وار کے ایلیمنٹس کے اندر آپ کی یہ اکنامک سٹرینگولیشن ہے. ہر ایفرٹ انہوں نے کی ہے FATF کے اندر ہمیں رکھنے کی. پھر یہ ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن، اس کے اوپر یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. سائبر اٹیکس یہ کرتے ہیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ٹیررزم کو جو ہے یہ اسپانسر کرتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ یہ اٹیک پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان آرمی کی لیڈرشپ اور پاکستان آرمی کے انسٹیٹیوشن پہ کرتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی ٹاپ 10 آرمیز کے اندر سے پاکستان آرمی ہے. میرا آپ سے یہی سوال ہے، یک طرفہ طور پر بھارت ایسا کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جو بین الاقوامی قوانین ہیں اور جو انٹرنیشنل آپ کے پیکٹس ہیں جس میں ورلڈ بینک بھی انوالوڈ ہے، اور یہ پانی تو ہماری لائف لائن ہے نا، تو یہ بالکل رائٹلی گورنمنٹ نے بھی کہا اور کچھ کہا کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. یعنی اگر وہ پانی کے اوپر بند باندھتے ہیں جو کہ ٹائم لگتا ہے کہ اس کو کرنے کرانے میں، اور ڈائیورٹ کرتے ہیں، تو دیر از نو کوشچن کہ پاکستان ول کیپ کوائٹ. پاکستان ول ریٹیلیٹ، بیکاز یہ ہماری بالکل سلامتی کے اوپر جب حملہ کریں گے تو وہ پھر اس کے اوپر، اور دیٹ از وائی اس کے اوپر سفارتکاری بھی ہوگی، بین الاقوامی سطح بھی ہے، کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی بات. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ سفارتی آپشنز اور فوجی آپشنز، کس کی طرف ہم پہلے جائیں گے؟ جی دیکھیں، زیادہ تو ہمیں ڈیپینڈ سفارتی آپشنز کے اوپر کرنا چاہیے، اور بین الاقوامی برادری کے اندر یہ ایفرٹ کرنی چاہیے. اور اگر اس کا کوئی بھی حل نہیں ہوتا تو آف کورس پھر لاسٹ آپشن جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی فورس جو آپ کے پاس ہے اس کو یوز کرتے ہیں، یا اس کی تھریٹ کو یوز کرتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یو ول ہیو ٹو پے اے ویری ہیوی پرائس، اور اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہو جائے گا. یہ پانی دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے، پوری دنیا میں دریا بہتے ہیں اور بہت سے ملکوں کے اندر سے گزرتے ہیں. کوئی کنٹری بھی یہ نہیں کر سکتا جو یہ مودی کر کے جانا چاہتا ہے. یہ خود کش حملہ ہے ایک قسم کا، اور وہ انتہا پسند ہے، فاشسٹ ہے. ورلڈ بینک کی ثالثی میں یہ معاہدہ ہوا تھا نا، تو کیا اس پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جی آف کورس میرے خیال میں اس کے اوپر وہ جب بات چیت ہوگی تو ان کو کہیں گے نا کہ یہ آپ نے تو یہ 3 دریا تو انہوں نے قابو کی ہوئے ہیں نا اس معاہدے کے تحت ہی.
और 3 दरिया हमारे हिस्से के अंदर आए हैं, तो दैट इज द रीजन। तो अभी वो कहते हैं नहीं 6 के 6 दरिया लेंगे तो पानी तो नहीं रोक सकता, ना कोई कंट्री भी नहीं रोक सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक हमने सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और वहां से एक भरपूर जवाब तो दुश्मन को दिया है, लेकिन कौमी यकजहती के लिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलानी जरूरी है? बड़ी ज़रूरी है। देखिए, और उसके अंदर हम अपील करते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्पेशली अपोजिशन को, कि ये जो कौमी सलामती के इश्यूज़ हैं इनके ऊपर हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट वर्किंग रिलेशनशिप जो है पार्टियों का और अपोजिशन का, वो बड़ा ज़रूरी है। हम एक पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक सेनेट में बैठते हैं, हमारे बहुत सी हर कमेटी के अंदर जो सेनेट की भी है और पार्लियामेंट, चूँकि मैं खुद सेनेटर रहा हूँ, उसके अंदर कभी ये जमाती लिहाज से फैसले नहीं होते। बैठ के कमेटी टोटल उसको सोच के तो फैसले करती है। तो मेरे ख्याल में इनको, चूँकि ये पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, चूँकि इनके पास एक हुकूमत है, चूँकि ये सेनेट के अंदर भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, इनके ऊपर जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड हैं, तो ये तो पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए, और इनका एक चेयरमैन है जो इलेक्टेड चेयरमैन है जो मौजूद है, तो इनको ज़रूर मुलाकात करनी चाहिए, बैठना चाहिए और इन इश्यूज़ को हल करना चाहिए और अपने मुतालबात रखने चाहिए कि उनके क्या हैं। और इन दी लॉन्ग रन हुकूमत को चाहिए कि जायज़ जो उनके मुतालबात हैं उनको भी ज़रूर उसको फेवरेबली कंसिडर किया जाए। लेकिन मुल्की मफाद के सामने अपने मुतालिबात को क्या एक साइड पर नहीं रखा जा सकता? इससे पहले भी हमने देखा जब दहशतगर्दी के मामले पर इजलास बुलाया गया था, तब भी लास्ट मोमेंट पर पीटीआई पीछे हट गई थी इस मामले से और उसने अटेंड नहीं किया था वो इजलास। अब ऐसी सिचुएशन तो बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी देखिए, अगर तो आप हठधर्मी पे आ जाए ना कि मैं ना मानूं और दूसरे को आप शूदर समझें और घटिया समझें और हाथ भी ना मिलाएं, तो ये तो सियासत में तो ऐसे नहीं होता ना, नॉर्मल ताल्लुकात में भी ऐसे नहीं होता। वो मैं हमेशा सुनाता हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि एक उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म है कि जो ज़्यादती करे उसे माफ़ करो, जो कटे उससे जोड़ो, जो आपको महरूम करे उसको दो। तो हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एरोगेंस है, ये रौनत है, ये एक किस्म का तकब्बुर है कि जी वो घटिया हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ख्याल में हमें अपने अपने गिरबान में देख के अपनी तहारत करनी चाहिए और अपना रोल मुस्बत अदा करना चाहिए। ये आपने जब वो बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था पेशावर के अंदर, उस वक़्त भी इमरान खान साहब को मिन्नतें करके लेके गए थे और उन्होंने जाके हाथ भी नहीं मिलाया था किसी से। और लेकिन नवाज शरीफ साहब की ये एक अपनी अजमत थी कि उन्होंने कहा नहीं सारे मिल के बैठते हैं। और तो इसके बाद इमरान खान साहब की आपको पता है ना, बली गाला में उनके घर गए चाय पीने के लिए, उस वक्त भी नाराज़गी थी। फिर जब इमरान खान साहब स्टेज से गिरे तो फिर भी ये उनको पूछने हॉस्पिटल में चले गए, हालांकि उनका सारा आपस में और बचपन में ये इकट्ठे खेलते रहे। बिल्कुल ऐसे मौके पर अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जब कौमी सलामती का मामला हो और दुश्मन आपकी तरफ मैली आंख से देख रहा हो, तो एक कौम बनकर मिलकर उन आंखों को निकालना होगा।